اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کو عذاب کس طریقے سے دیا جائے گا کہ ان کے اوپر پانی ڈالا جائے گا کھولتا ہوا تو ان کے سارے جسم کو چیرتا ہوا نیچے نکل جائے گا، اور گرز کے ساتھ ان کو مارا جائے گا۔ یہ کفار مکہ کی کفار کی جو ہے وہ ساری سزائیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ جہنم کے اندر کافروں کو سزا کیسے دے گا وہ بیان کیا گیا۔ اب مسلمانوں کے بارے میں ان کے انعامات کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو اور ایمان کے ساتھ عمل کرنے والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے اندر جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک تصور جو ہے نا، جہاں پورے قرآن کے اندر اسی طریقے سے بیان فرمایا ہے، فرمایا ذرا سوچ کے دیکھیں ایسے باغات ہوں جس کے اوپر درختوں کے اوپر پھل لگا ہوا ہو اور نیچے جو ہے وہ جناب ایسے نہریں جاری ہوں کہ جس کے اوپر جناب شہد کی بھی ہو، دودھ کی بھی ہو، پانی کی بھی ہو، شراب کی بھی ہو، اور بندہ اس سے لطف اندوز ہو رہا ہو، تو فرمایا وہ تصور بندہ کر کے دیکھے کہ وہ کتنی خوبصورت جگہ ہوگی کہ انسان کو بیٹھنے کے لیے سایہ دار درخت بھی مل جائے اور نیچے پینے کے لیے پانی بھی مل جائے اور کھانے کے لیے وہاں پہ جناب ہر چیز میسر ہو۔ میں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر مسلمانوں کو داخل کرے گا، اور آگے یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، میں اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جنتیوں کو سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں بڑی بات ارشاد فرمائی، حضور نے ارشاد فرمایا جس میرے امتی نے دنیا کے اندر سونا پہنا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے اندر اسے سونا نہیں عطا فرمائے گا۔ جس نے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ زیورات وغیرہ پہنے یا کوئی ایسی چیزیں پہنی، تو میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سونا اور ریشم یہ دونوں مردوں پر حرام کر دیے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں سونا، اور یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے سامنے کر کے فرمایا یہ دونوں چیزیں سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ آج دیکھ لیں، آج نہ ریشم کے کپڑے کے کوئی فرق ہے، ہر بندہ پہن رہا ہے، اور نہ ہی سونے والا حساب کتاب ہے، وہ بھی اب تو فیشن بن چکا ہے یہ چیزیں پہننا۔ اور کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو جناب والا کلو کے حساب سے پہنے پھرتے ہیں، کیا ہے جی یہ ٹک ٹاک ہے اور یہ ماڈر بنے پھرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یحلون فیہا من اساور من ذہب، فرمایا یہ جو سہولت ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ مردوں کو جو ہے وہ سونا بھی پہنائے گا، یعنی سونے کے کنگن بھی پہنائے گا اور موتیوں کے ہار پہنائے گا، لیکن پہنائے گا اس شخص کو جس نے دنیا کے اندر نہیں پہنا ہے۔ یہ حصہ صرف اور صرف ان مردوں کا ہے جنہوں نے دنیا کے اندر ان چیزوں سے بچ کے رہے ہیں، میں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر سونا پہنا ہے، یاد رکھیں سونے کی پہننے کی ایک صورت موجود ہے۔ اگر کوئی شخص مسافر ہے یا پردیسی ہے، سفر میں جا رہا ہے، تو اسے سونے کی انگوٹھی پہننا اس کے لیے جائز ہے، وہ بھی صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تاکہ اگر وہ سفر میں جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ اس کے پیسے گم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو وہ سونے کی انگوٹھی کو بیچ کر اپنا گزارا کر کے واپس آ سکے۔ صرف اس لحاظ سے ایک یہ صورت ہے جس کے اندر وہ سونے کی انگوٹھی وہ بھی اتنی دیر پہن سکتا ہے کہ پہن کے چلا جائے، کہیں بھی جا رہا ہے اور جا کر اپنا کام کاج کر کے واپس آ سکتا ہے، تو سونے کی انگوٹھی اگر پہن کے چلا بھی جائے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، صرف اتنی دیر تک کہ وہ گھر واپس آ سکے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی صورت جو ہے وہ سونے کی پہننے کی جائز ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ہم انہیں ریشم کا کپڑے پہنائیں گے، یعنی جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، اور ان کے جو کنگن وغیرہ ہوں گے جو پہنائے جائیں گے، جس طرح آج مردوں کو شوق چڑھو نا کڑے پہنے پھرتے ہیں، یاد رکھیں کسی بھی بزرگ کے دربار کو منسوب کر کے کڑے پہننا یہ تو بالکل حرام ہے، جائز ہی کوئی نہیں ہے۔
ہمارے بزرگوں نے کبھی یہ کام کیے ہی نہیں ہے کہ کڑے پہننا، یہ جناب والا درمیان میں اپنا لاکٹ ڈال لینا، یہ سارے یہ لوفر لفنگوں کا والا کام ہے۔ اسلام کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ہمارے بزرگوں کا تعلق صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے۔ انہوں نے ساری زندگی بیٹھ کے اللہ اللہ کیا ہے، پڑھایا ہے، پڑھا ہے، مدرسے آباد کیے ہیں، مسجدوں کو آباد کیا ہے۔ یہ جو آج ان کے نام پہ جناب ہمارے نوجوان جو جس کو دیکھیں وہ کڑے پہن کے پھر رہا ہے اور بعض دھاگے پہن لیتے ہیں، یاد رکھیں یہ چیزیں وہ فضول چیزیں جن کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام کے ساتھ اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ ویسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جو مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، فرمایا اس پر ویسے اللہ کی لعنت ہے۔ ہو مرد اور چوڑیوں کی طرح جناب والا پہن کے جناب پھر رہا ہوتا ہے، جیسے عورتیں چوڑیاں پہنتی، چلو ان کے لیے تو چوڑیاں پہننا جائز ہے ہی ہے، یہ تیرے لیے کڑے پہننا کہاں سے جائز ہو گیا؟ ایک بندے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا کڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہتا جی وہ امام زین العابدین کو ہاتھ کڑی لگی تھی نا۔ میں نے کہا ظالم، اس کو ہاتھ کڑی لگی تھی، کڑا نہیں لگا تھا، ٹھیک ہے نا۔ بزرگوں نے اگر ہاتھ کڑیاں پہنی ہے تو ہاتھ کڑی تو چلو بھی سمجھ آتی ہے، وہ تو لگی ہے، لیکن اس کے نام پہ کڑا پہن لینا، شہباز قلندر کے نام پہ، داتا صاحب کے نام پہ، جی کہاں گئے تھے؟ جی بزرگوں کے دربار پہ گئے تھے، وہاں سے جا کے کڑے لے کے آ گئے، تو یہ قطعاً کسی صورت بھی جائز کوئی نہیں ہے۔ چاہے وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ، بڑے سے بڑے بزرگ کو چھوڑے، آپ مدینے پاک میں چلے جائیں، وہاں سے بھی آپ جا کے کڑے خرید کے لے آئے تو یہ بھی جائز کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ صرف ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، سونے کے علاوہ بھی چاندی کی انگوٹھی پہن لیں، اس کے اندر جو نگ وغیرہ ڈلوا لیں اور وہ پہننا جائز ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انگوٹھی پہنی ہے اور ایک انگوٹھی کے علاوہ دوسری انگوٹھی پہننا بھی جائز نہیں ہے، صرف آپ ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں، بس اتنی گنجائش دی گئی ہے۔ اور سونے کی انگوٹھی صرف مسافر کے لیے یا پردیسی کے لیے جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنتیوں کو یہ انعام جو ملے گا کہ ان کو جناب ریشم کا لباس بھی پہنایا جائے گا۔ لیکن ہمارے لباس جو خراب بھی ہو جاتے ہیں، پھٹ بھی جاتے ہیں، میلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو ریشم کے لباس جنتیوں کو پہنائے گا وہ کبھی نہ خراب ہوں گے، نہ میلے ہوں گے، نہ پھٹیں گے۔ اتنی خوبصورتی اس کی، کیونکہ وہاں پہ خرابی کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جنت کی جو زمین ہے وہ کستوری کی زمین ہے، وہاں پہ تو مشک اور زعفران اور عنبر کی جو ہے وہ خوشبو آئے گی، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہاں پہ خراب ہونے کا، اور پھٹنے کا ویسے بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ فرمایا جو لباس جنتی پہنے گا وہ لباس نہ کبھی خراب ہوگا، نہ کبھی پھٹے گا، نہ کبھی میلا ہوگا۔ اور آگے دیکھیں فرمایا وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعام کیوں عطا فرمائے گا، یعنی جنتیوں کو، کہ ان کو جناب اللہ محلات بھی ملیں گے، ان کو شراب اور دودھ اور نہر اور پانی کی جو ہے اپنا نہریں بھی ملیں گی، اور اس کے بعد ان کو سونے اور چاندی کے کپڑے بھی پہنائے جائیں گے، لباس بھی پہنایا جائے گا۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے۔ آج دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ یہ انعامات اسے عطا فرمائے گا۔ اور وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے طرف اور سیدھے راستے کی طرف اور اسلام کی طرف ہدایت عطا فرمائی ہے۔ جتنا بندہ اسلام پر عمل کرتا جائے گا، یوں سمجھ لیں کہ یہ کمیٹی ہے، یہ کیا ہے، یہ کمیٹی ہے، یہ کمیٹی اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اس کمیٹی نے آخرت میں جا کے کھلنا ہے۔ جو بھی بندہ اسلام پر جتنا زیادہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بخشش کے چانس اور جنت کے چانس زیادہ بنا دے گا۔ ایسے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کنجوس بندہ نا، کنجوس بندہ رب سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، چاہے جتنا مرضی عبادت گزار ہو۔ دیکھیں نا، ہم عبادت کر لیتے ہیں، سجدے پہ سجدہ بھی کر لیں گے، سارا کچھ کر لیں گے، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم کسی حقدار کے جو ہے حق ادا کر دیں یا کسی غریب کی مدد کر دیں۔ تو یہ کنجوسی جو ہے نا، یہ جائز کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ جنت سے بھی دور ہے، رب سے بھی دور ہے، اور ہر لحاظ سے دور ہے۔ اور سخی بندے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا سخی بندہ اگرچہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، فرمایا وہ اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے۔ لوگ اس کی تعریفیں کریں کہ یار چل جیسا بھی ہے کم سے کم سخاوت ضرور کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسا بھی ہے میاں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور اسی طریقے سے حضور نے ارشاد فرمایا سخی بندہ چاہے عبادت گزار نہ بھی ہو نا، اس کی عبادت میں کوئی کمی بیشی ہو بھی صحیح، فرمایا جنت کے بھی قریب ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے بھی قریب کر دیتا ہے۔ تو وہ فرمایا ان سب کو یہ جو انعام مل رہا ہے، یہ جو کڑے مل رہے ہیں، یہ جو ان کو سونے کے انگور اپنا پہنایا جا رہا ہے، لباس ریشم کا لباس پہنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، وہ قرآن کے قریب ہے، قرآن کی طرف ان کو ہدایت دی گئی ہے۔ ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ قرآن کے اندر ہے۔ آپ کوئی بیماری ہے، کوئی گھر کی پریشانی ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے، فرمایا جیسے ہی بندہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا
کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا، تو انہوں نے رب سے پوچھا کہ پروردگار یہ مجھ پر جو کرم نوازی ہے کس وجہ سے ہے؟ فرمایا میرے قرآن کی وجہ سے ہے۔ کہا یہ میں سمجھ کے پڑھتا ہوں اس لیے؟ فرمایا نہ، جو میرا بندہ بغیر سمجھے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دے، فرمایا میں اس پر بھی ایسی ہی مہربانی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ لوگ ہیں۔ اب ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لانے لگے تو کچھ لوگوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، فرمایا یہ جو میرا گھر ہے، حرم ہے میرا، مکہ جو ہے، کعبہ جو ہے، فرمایا یہ دور کے لیے بھی برابر ہے اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے برابر ہے، کوئی بندہ کسی کو اس میں روک نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں کوئی اس کو روکے۔ اب تو آ گیا نا یہ جو سعودی آئے ہیں، انہوں نے آ کے بیڑا غرق کیا ہے جناب اللہ، کسی کو نکال دیتے ہیں، کسی کو باہر کر لیتے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کعبے کے اوپر جو ہے نا یہ ہر بندے کا حق ہے، چاہے وہ دور کا رہنے والا ہے چاہے وہ وہاں کا رہنے والا ہے۔ وہ سب سے بڑا ظالم وہ بندہ ہے جس نے اس سے لوگوں کو روکا ہوا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا یہ جو کعبے کی جو حرم پورا زمین ہے نا، اس کو کرائے پر دینا حرام ہے۔ آج تو وہاں پہ ہوٹل بن چکے ہیں، اب انہوں نے ایک نئی راستہ نکال لیا، وہ کہتے جی زمین حرام ہے، باقی اگر اس کے اوپر ہوٹل بنا لیا جائے تو کرائے پر دینا جائز ہے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کعبے پر اور حرم کے اندر یہ دور کا رہنے والا ہے یا نزدیک کا رہنے والا ہے، سب کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ برابر ہے۔ یعنی اس کے کوئی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرا حق اس پر زیادہ ہے اور میرا حق اس پر تھوڑا ہے، نہ، میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے گھر پر میرے سارے بندوں کا حق برابر ہے، اور یہاں کی زمین اور یہاں کے مکانات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے دور کے اندر، آپ فرماتے تھے کہ پورے مکے کے اندر کوئی بھی بندہ اپنے گھر کو تالا نہ لگائے اور کوئی بھی بندہ جو ہے اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرے، جو بھی حاجی آئے یا مسافر آئے، جو بھی آئے، وہ جہاں رہنا چاہے وہاں پہ رہ سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے، ان کو جو بھی گھر کھلا ملتا وہاں پہ خیمہ لگانا چاہتے تو گھر کے اندر بھی خیمہ لگا لیتے تھے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ آج تو وہاں پہ ہوٹل بن چکے ہیں نا جناب، جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کا اتنا زیادہ کرایہ ہے۔ پھر اب ظلم دیکھے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ زمزم بھی لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پیسوں کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے باقاعدہ وہ کین بنا دی ہیں، اب جناب والا کیا کہتے ہیں، یہ 12 ریال کا کین ہے یا 10 ریال کا یا 20 ریال کا یا 25 ریال کا کین، اب تو وہ آپ زمزم کو بھی بیچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور وہاں سے اگر آپ کوئی چیز لا رہے ہیں تو وہ پیکنگ کے لیے باقاعدہ انہوں نے جناب الگ بنا دیا، آپ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے بیگ کے اندر بھی نہیں لا سکتے، اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا جناب، نہیں جناب اس کو آپ کارٹن کے اندر پہلے پیک کروائیں پھر اس کے بعد لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب ان کو لوٹنے کا ایک بہانہ مل گئی ہے سعودیوں کو۔ باقی بغیر جب تک ترکی تھے وہاں پہ عرب لوگ تھے، وہاں پہ جب بھی کوئی بھی مسلمان جاتا تھا وہاں پہ جا کے جناب آپ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی قسم کا مسئلہ نہیں تھا۔ جب سے یہ سعودی آئے انہوں نے سارا کا سارا نظام ہی چینج کر کے رکھ دیا، کیونکہ ٹکیٹ تھے یہ، ان ٹکیٹوں نے جو ہے وہ آ کے، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں نا سعودیوں کی، 1912 کے سب سے بڑے ٹکیٹ یہی تھے، کابل سے نکلے اور انہوں نے آ کے سعودی عرب جو ہے اپنا عرب پر، حجاز مقدس پر قبضہ کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد جناب انہوں نے جتنے مزارات تھے وہ سارے شہید کیے، جتنے زیارات تھی وہ ساری ختم کر دی۔ ٹھیک ہے جی، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہم فرے کے اعترافات پڑھ کے دیکھیں تو بندہ ویسے حیران رہ جاتا ہے کہ اس نے کیسے ان لوگوں کو تیار کیا، اور کیسے امریکہ کی مدد سے انہوں نے آ کے جناب پورے کعبہ پر جو ہے قبضہ کیا، عرب کے اوپر قبضہ کر لیا، اور ترکوں کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا، اور مسجد نبی کے امام کو محراب کے اندر ذبح کر دیا گیا۔ یہ سارے ظلم جو ہے وہ آپ ان کی کتابوں کے اندر پڑھ کے دیکھیں نا، ہم فرے کے اعترافات کے اندر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ سعودیوں نے کیسے اس پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ساری زیارات ختم کی، سارے مزارات ختم کیے، اور آج جناب وہاں پہ ہوٹل بن چکے ہیں، اب جہاں پہ ترقی کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور جتنی مزارات اور زیارات تھی وہاں پہ روڈ بنا کے سارا کو فارغ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سواء العاکف فیہ والباد، فرمایا کعبے کے اوپر حرم کے اندر جو ہے وہ دور کے رہنے والے کا بھی حق اتنا ہے اور وہاں پہ رہنے والے کا حق بھی اتنا ہی ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ، فرمایا جو بھی بندہ کسی کے ساتھ یہاں پہ زیادتی کرے گا، اس جگہ پہ یعنی حرم کے اندر زیادتی کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، فرمایا ایسے بندے کو پھر دردناک ہم عذاب دیں گے، کیونکہ یہاں پہ کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی اجازت، ویسے تو روئے زمین پر کسی کو اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں کی جو بات دیکھیں نا، وہاں پہ عبادت کا ثواب دگنا ہے، ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 50,000 ہے،
تو وہاں پہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کا گناہ بھی اس کو اتنا ہی ڈبل زیادہ دیا جائے گا جتنی زیادہ نیکی دی جا رہی ہے. اللہ پاک ہمیں وہاں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے.